الحمدللہ رب العالمین۔ صبح کے 5:32 ہو رہے ہیں اور واضح طور پہ کہ دیکھا جا سکتا ہے اللہ کا نام بادلوں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے۔ اور میں سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے دکھ رہا ہے، یہ کلیئرلی اللہ کا نام ہے۔ یہ درخت دکھ رہا ہے میرے پیچھے، یہ بھی کلیئرلی اللہ کا نام ہے عربی میں۔ اللہ ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، ملاتا ہے، لے کر آتا ہے، لے کے جاتا ہے، وہ جہاں چاہے جدھر چاہے اپنا نام لکھ کے دکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے خدا کا کوئی وجود ہے یا نہیں، کوئی ثبوت ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ اپنا نام کیوں نہیں لکھ کے دکھاتا، یہ میرا سوال ہے۔ دنیا کے اندر 6 ارب سے زیادہ انسان ہیں، 5 ارب سے زیادہ تو 100% جو ہے وہ غیر مسلم ہیں ہی۔ تو اس وقت رام، کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس، تھور، یاوے، یہ سب کدھر ہیں؟ اس وقت کدھر ہیں یہ سب کے سب؟ یہ جو اللہ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے بادلوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیوں نہیں روک سکے اللہ کو؟ اگر ان کا بادلوں پہ ایک ذرہ جس کو کہتے ہیں اتنا بھی 1% بھی اختیار ہے تو اس اللہ کو روک لیتے، اس وقت روک کے دکھائیں، نہیں روک سکے۔ لیکن اللہ جب اپنا نام لکھتا ہے، جیسے کہ اس نے ابھی لکھا ہے، ابھی سامنے ہی ہے نا، یہ سب منظر، یہ ریئل ٹائم ہے نا، کوئی کیمرے کی، کوئی AI کی بنی ہوئی فوٹیج تو نہیں ہے، یہ کمپیوٹر کی بنی ہوئی فوٹیج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی مشین پہ بیٹھ کے بنائی ہوئی فوٹیج نہیں ہے، ریئل ٹائم ہے۔ میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، سامنے میرے بادل ہیں، اس طرف میرے درخت ہے جو اللہ کے نام کا درخت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی جہالت اور حماقت سے کام لینا چاہے اور وہ یہ کہے کہ وہ اسی کی پوجا کرے گا جس کے بارے میں اس کے ماں اور اس کے باپ نے اس کو بتایا ہے، تو اس سے بڑا احمق اس زمین پہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دکھ رہا ہے، اس کے بعد وہ کہے کہ سائنس کے پیئر ریویو کروانے ہیں، مشینوں سے ٹیسٹ کروانا ہے، میڈیکل کی رپورٹیں چاہیے۔ اس کے لیے کون سی رپورٹ چاہیے کہ آنکھوں کے سامنے آسمان پر اللہ کا نام بادلوں کے ذریعے لکھا ہے؟ فزیکل ہے نا۔ اس کے لیے کون سے سائنسدان کی بات کے لیے پیئر ریویو کروانے؟ جو چیز آنکھوں کے سامنے اس کو مانا جائے گا نا، جب لکھا اللہ کا نام تو اللہ کا نام ہے، جب لکھا اللہ کا نام تو اللہ کا نام مانا جائے گا۔ اب ہے اگر کوئی غیر مسلم تو وہ اپنے ان معبودوں کو پکارے مدد کے لیے جن کی وہ پوجا کرتا ہے، جن کے نام پہ چادریں چڑھاتا ہے، جن کے نام پہ دودھ بہاتا ہے، جن کے نام پہ مسلمانوں کو مارتا ہے۔ یہ جتنے یہودی ہیں، یہ یاوے کو بولیں کہ وہ اپنا نام لکھ کے دکھائے نا، یاوے بادلوں کو بنایا ہوا کے اندر اور اپنا نام لکھ کے، یاوے کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ یاوے خدا ہے ہی نہیں۔ کرشنا ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ کرشنا خدا نہیں، وشنو نہیں کر سکتا، وشنو خدا نہیں ہے، ہنومان نہیں کر سکتا، ہنومان خدا نہیں ہے، جیزس نہیں کر سکتا، جیزس خدا نہیں ہے، عزیر نہیں کر سکتا، عزیر خدا نہیں ہے۔ جتنے بھی نام گوگل کے اوپر ملتے ہیں خداؤں کے حوالے سے اللہ کے مقابلے پہ، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ان کا رتی برابر اختیار نہیں ہے اس کائنات کے بنانے کے اندر، کوئی رتی برابر شرکت نہیں ہے ان کی اللہ کے ساتھ، پارٹنرشپ نہیں ہے رتی برابر۔ اللہ نے قرآن میں ایک مثال دی ہے، بتایا اگر اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی اور خدا ہوتا نا اس آسمان و زمین میں تو نظام درم برم ہو جاتا۔ جہاں 2 لوگ ہوں نا اور اتھارٹیاں دکھانے کی کوشش کریں، وہ لازمی کلیش ہوتا ہے۔ میاں بیوی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اگر ایک گھر میں ایک کی ایک اپنی چلانا چاہتا ہے اور دوسرا بیچ میں انٹرفیئر کرے، پھڈا فساد ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی میں۔ ایک ملک کے اندر ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے یا 2 پرائم منسٹر ایک ساتھ جو ہے نا خچر خواری کرتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک آرمی چیف ہوتا ہے یا 2 آرمی چیف مل کے بتھا ماری کرتے ہیں۔ اتھارٹی ایک کو دی جاتی ہے ہائی لیول کی، اس کائنات کی سب سے ہائی لیول اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ اس کی سلطنت میں، اس کی کائنات میں وہ پر مار سکے، ٹھیک ہے۔ وہ جہاں چاہتا اپنا نام لکھتا ہے۔ اور ابھی تک سامنے کا منظر، سامنے جب تک میں بات کر رہا ہوں ہے نا، سامنے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ وہ جانتا ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہی تو ہے جو مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں، وہی تو ہے جو میرے سامنے بادل لے کر آتا ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں اور بولوں، وہی مجھے موقع دیتا ہے بولنے کا۔ میں تو آیا تھا ایسے ہی چھت کے اوپر، سامنے سے نظر پڑی تو اللہ کا نام لکھا ہوا۔ مجھے بتاؤ کیا یہ اتفاق سے بادل آتے ہیں؟ نہیں، اتفاق سے نہیں آتے، انہیں کوئی ہوا میں کریٹ کر رہا ہے، کر چکا ہے، وہ سامنے ہی ہے۔ کیا یہ درخت ہوا کے اندر بن گیا آٹومیٹک؟ نہیں، اس درخت کو زمین کے اندر سے نکال کے اگایا اللہ نے، اس لیے درخت بنا۔ اس کی
فوٹیج پڑی ہوئی ہے میرے چینل پہ پرانی، لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پر. یہ اب تو موسم کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گیا ہے کافی. تو اس کے دیکھنا اس کے اندر اللہ نے کیسے اپنا نام لکھ کے دکھایا، انہی ٹہنیوں کے اندر سے پتے نکال کے اپنا نام لکھا. دیکھ لو تو کیا ہے، کیا کیوں میرے ساتھ ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں بھائی؟ کون ہوں میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھے اس کی ڈیٹیل میں نہیں آنا. ٹھیک ہے، میں جتنا کچھ کہہ چکا بہت کہہ چکا، کسی کو نہیں ماننا نہیں مانے، لیکن ایک بات صاف ہے کہ خدائی صرف اللہ کی ہے، رسالت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کے حوالے سے. تو دنیا کے وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی اور خدا ہے اللہ کے علاوہ اور ان کی پوجا وہ کریں گے تو کریں، اللہ برباد کر دے گا، مار دے گا، ختم کر دے گا، جہنم میں پھینک دے گا. اور اگر معافیا مانگ لیں گے تو اللہ رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو غیر مسلموں کو چاہیے کہ کلمہ پڑھے، اسلام میں داخل ہو جائے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے ایتھسٹ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، ایتھسٹ کہتا ہے حدیثوں میں یوں لکھا ہے، دیکھو حدیث میں ایسا ہو گیا، تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے ویسے تھے. تو اس کھوچو کو میں یہ پوچھوں گا جو عقل استعمال نہیں کر رہا کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا یا نہیں مانا، دل سے مانا یا نہیں مانا؟ اگر کہتا نہیں مانا تو کافر ہو گیا. تو جب وہ کافر ہو گیا تو اب مسلمان کس بات کا خود کو کہتا ہے؟ تو پہلے تو یہ ایک کیٹیگری پہ آگے فٹ کرے خود کو، عقل استعمال کرنے کا دعوے دارہ کرے. اگر وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا. اب تو آگے بڑھ بھائی، جب تو کافر ہے، جب تجھے یقین ہی نہیں رہا، ختم ہو گئی بات. اب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہیں ہے کہ ان کے اللہ کے خدا ہونے پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ. اب تم آؤ سیدھے میدان میں کہ اب تم کتابوں کے اوپر بحث نہیں کر سکتے، کتابوں پہ تم سے بات ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ تمہیں تو کتاب والوں پہ شک ہے. تو تم سے ان کی کتاب کے حوالے سے کیا بات کی جائے؟ میں ایک انسان ہوں، میرے اوپر جو شک کرے گا میری کتابوں کو کیوں پڑھے گا؟ وہ جو انسان مجھ پہ شک کرے گا وہ میری ویڈیوز کو کیوں سنے گا؟ اصل چیز پہلے ہستی ہوتی ہے، پہلے ذات ہوتی ہے، پہلے کریکٹر ہے. جو مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتا، میرے اپنے لوگوں میں یا رشتہ داروں میں، دوستوں میں یا دنیا میں جو لوگ مجھ پہ یقین نہیں کرتے، وہ میری چیزوں پہ، میری باتوں پہ، میری تحریروں پر، میرے آرٹیکلس پہ، میرے مضامین پہ، میرے جوابات پر، میری ویڈیوز، کسی بھی چیز پہ یقین نہیں کرتے. پھر وہ کیوں یقین کریں گے؟ انہوں نے تو اپنے دماغ میں ایک چیز بٹھائی ہوئی، جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ کہتا ہے کہ جی اس نے کہا تو بارش ہو گئی، اس نے کہا تو بادل آ گئے، اس نے کہا تو اللہ کا نام لکھا ہوا آ گیا، اس نے کیا تو یوں ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ٹوپی ڈرامے کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خواب میں ملاقات کی، یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ کہتا ہے اللہ نے اس سے خواب میں ملاقات کی، یہ جھوٹ بولتا ہے. چلو خواب کی چیز تو نظر نہیں آ رہی نا، خواب کا ورلڈ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن خواب تو سب کو آتا ہے. جو انسان سوتا ہے خواب میں جاتا ہے. اب اس کو نہیں ملتا تو ٹھیک ہے، اس کو نہیں مل رہا نا. اگر وہ یہ کہے کہ اس کو بھی نہیں ملتا تو وہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ پہلی بات اس کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں. اب میں بولوں کہ میرے پاس ریئل ورلڈ میں، فزیکل ورلڈ میں، اس جگہ جہاں پر میں ہوتا ہوں، اللہ اپنے نام لکھ کے دکھاتا ہے مجھے. اللہ درختوں کے اندر سے اپنا نام لکھ کے دکھاتا ہے. اللہ میرے سامنے چرند پرند درند جو ہے نا وہ لاتا ہے اور عجیب و غریب قسم کے میریکلز دکھاتا ہے. اللہ میرے ہاتھ میں مردہ زندہ کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے. اس نے کیا ہے، میں نے شیئر کیا. اس نے تو کئی مرتبہ مردے زندہ کر کے دکھا دیا مجھے. ایک دو بار کی بات ہی نہیں، کئی مرتبہ کر چکا ہے. 21ویں صدی میں بیٹھا ہوں میں. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ ہوتا ہے نا، تو میرے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے تو اللہ نے خواب میں دکھایا تھا، اسی چھت کے اوپر منظر دیکھا تھا میں نے کہ بہت سارے مردے زندہ ہو رہے ہیں. اس کی تاب بھی مجھے نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ وہ کیوں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بہت سارے مردے ہی زندہ ہوئے واقعی میں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اللہ نے مجھے خواب میں آ کے دکھایا، اللہ کا نام آ رہا ہے بادلوں پر، ادھر سے اللہ کا نام آیا، پھر ادھر بھرا ہوا ہے، اور اللہ آ گیا میری ڈیفینڈ کے لیے. اللہ نے پھر جو میریکل دکھانے شروع کیے، اپنے نام کے لشکر کھڑے کر دیے. اور تعبیر تو ہوتی گئی، اس نے تو مجھے خواب میں انڈیکیشنز کی ہیں. تو اب کوئی کہے کہ کیا ثبوت ہے؟ ابے تو وہ تو یہ ثبوت تو اس دنیا کے ہے نا، خواب کے اس دنیا کے. وہاں سے تو ریکارڈنگ کر کے نہیں لا سکتا میں، پر یہاں کی ریکارڈنگ کر کے شیئر کرتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ، اس کے بعد بھی یہی اللہ کے خدا ہونے کا ثبوت کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے. ابے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں ٹوپی ڈرامے کر رہا ہوں اور یہ بادل میرے کنٹرول سے چل رہے ہیں، وہ جو بارشیں ہوئیں، جو بادل آئے گئے، جو بارشیں رک گئیں، میں نے کہا تو بارش رک گئی، میں نے کہا تو بارشیں شروع ہو گئی، میں نے کہا تو موسم پلٹ گئے، میں نے کہا تو آندھی طوفان آ گئے. وہ میں نہیں کہہ رہا تھا اور وہ اللہ بھی نہیں کہہ رہا تھا میرے. ٹھیک ہے، یہ اس میں نہ لینا. وہ اللہ کی توفیق سے میں کہہ رہا تھا، اللہ کا فضل. جب اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی تب وہ مجھ سے بلواتا ہے، اور میں جو کہتا ہوں پھر وہ اللہ وہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مجھے ذریعہ بناتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے حکم دیا تھا لاٹھی مارے ہیں سمندر پر، لاٹھی عصا ان کا تھا، حکم اللہ کا تھا، تو سمندر کے ٹکڑے ہوئے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حوالے سے میرے چینل پہ بہت ثبوت ہیں. یہ سب ثبوت ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں. غور کرو، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ.